بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرخ رنگ کی ڈبل ڈور ٹویوٹا درمیانی رفتار سے چودھری اکبر کے مکان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ جاگیردار ڈرائیو کر رہا تھا اور اس کے ساتھ شمع گل بیٹھا ہوا تھا۔ میں اور امجد چہروں پر ڈھاٹے لپیٹے گاڑی کے کیبن میں بیٹھے تھے، جبکہ عقبی حصے میں بھی دو ملازم سوار تھے۔ ان کے ساتھ روٹیوں کا چھابا اور 3 دیگچے بھی پڑے ہوئے تھے۔ چھابے پر بڑی سی چادر پڑی ہوئی تھی تاکہ روٹیاں گرد آلود نہ ہوں۔ تینوں دیگچوں میں نمکین میٹھے چاول اور دمبے کا روسٹ گوشت موجود تھا، اور یہی مینیو آج شادی والے گھر میں مہمانوں کو پیش کیا جانا تھا۔ گزشتہ رات ہم اکٹھے بیٹھ کر اس منصوبے پر تفصیلاً بحث کر چکے تھے، اس لیے ہر آدمی کو اپنا کام از پر تھا۔ گاڑی چودھری کی حویلی کے سامنے رک گئی۔ فرنٹ سیٹ پر جاگیردار کے ساتھ بیٹھے ہوئے شمع گل نے گاڑی سے باہر آ کر گیٹ کھٹکھٹانے کے لیے قدم بڑھائے، مگر اس سے پہلے دروازے کی چھوٹی کھڑکی کھلی اور ایک پہلوان نما شخص برآمد ہوا۔ اسے دیکھتے ہی میں نے پہچان لیا، یہ وہی موصوف تھا کہ جس وقت سب سے پہلے چودھری اکبر سے میری ہاتھا پائی ہوئی تھی تو یہ اس کے ساتھ موجود تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور پہلوان بھی اس وقت چودھری اکبر کے ساتھ تھا، اور ان دونوں کو میں نے مار مار کر لمبا کر دیا تھا، اور اسی خدشے سے کہ ان کا سامنا نہ ہو جائے میں نے اور امجد نے اپنے چہروں کے گرد کپڑے لپیٹے ہوئے تھے۔ پروگرام کے مطابق شمع گل اس سے مستفسر ہوا، گھر میں کتنے آدمی موجود ہو؟ ہم کھانا لے کر آئے ہیں۔ پہلوان نے حیرانی سے پوچھا، کہاں سے؟ امجد خان کے گھر سے۔ اس نے حکم دیا ہے کہ جو لوگ بارات میں کسی مجبوری کے باعث شرکت نہیں کر سکے ہیں، ان کے گھروں تک کھانا پہنچایا جائے۔ اب جلدی سے بتاؤ کہ یہاں کتنے افراد ہیں، ہم نے اور جگہوں پر بھی جانا ہے۔ یہاں تو ہم 2 آدمی موجود ہیں۔ دوسرا کدھر ہے؟ شمع خان کے اچانک سوال پہ پہلوان بے ساختہ بولا، وہ پچھلے مورچے میں کھڑا ہے۔ اچھا، آپ برتن لے آئیں، لیکن خیال رہے میٹھے چاول، نمکین چاول اور روسٹ کے لیے علیحدہ علیحدہ برتن لانے ہیں۔ پہلوان سر ہلاتے ہوئے واپس مڑ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ 3 مختلف برتن اور روٹیوں کے چھابے کے ساتھ لوٹ آیا۔ گاڑی میں پیچھے بیٹھے ہوئے دونوں ملازموں نے جلدی جلدی اس کے برتن چاولوں اور روسٹ وغیرہ سے بھر دیے۔ شمع گل نے دونوں ملازموں سے بولا، یہ کھانا بھائی صاحب کے ساتھ گھر کے اندر تک چھوڑاؤ، کیونکہ تمام برتن اکیلے لے جانا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اور چونکہ یہ سب کچھ پہلے سے طے تھا، اس لیے وہ بغیر کسی ہجت کے جی اچھا کہہ کر گاڑی سے اترے اور پہلوان کے ساتھ چل پڑے۔ پہلوان رسماً بھی انکار نہ کر سکا۔ ان کے حویلی میں داخل ہوتے ہی ہم دونوں پھرتی سے گاڑی سے باہر آئے اور جاگیردار کی سمت الوداعی ہاتھ ہلا کر دروازے کی جانب بڑھ گئے۔ حویلی کے اندر گھس کر ہم نے سامنے نگاہ دوڑائی۔ پہلوان ہمیں ایک چھوٹے سے کمرے کی طرف بڑھتا ہوا دکھائی دیا، جو لازماً ان کا کچن تھا۔ اگر ہم دوڑ کر اصل عمارت میں چھپنے کی کوشش کرتے تب بھی عمارت تک نہیں پہنچ سکتے تھے، کیونکہ پہلوان کچن کے دروازے تک پہنچنے والا تھا، اور اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ دوڑنے سے ہمارے پاؤں سے ہونے والی آہٹ سن کر وہ پیچھے مڑ کر دیکھتا اور ہمارا پلان فیل ہو جاتا، اور ہمارے وہاں چھپنے کے لیے کوئی گنجائش بھی باقی نہ رہتی۔ ہم بجلی کی سی سرحد سے ایک فیصلے پر پہنچے اور گیٹ کے ساتھ موجود چھوٹے سے کمرے میں گھس گئے۔ یہ کمرہ چوکیدار کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن عام کمرے کے برعکس یہ اونچا تھا، اور اس کے 2 پورشن اوپر نیچے بنائے گئے تھے، گویا اندر سے یہ 2 منزلہ تھا۔ اوپر والے پورشن پر چڑھنے کے لیے لکڑی کی ایک سیڑھی لگائی گئی تھی۔ نیچے ایک چارپائی پڑی تھی جس پہ کھجوروں کے پتوں سے بنی ایک چٹائی بچھائی ہوئی تھی، اور ایک میلی سی چادر بھی پڑی ہوئی تھی۔ اس مختصر سے کمرے میں ہمیں کوئی ایسی جگہ نظر نہ آئی جہاں ہم کمرے میں گھسنے والے کسی شخص کی نگاہ سے چھپ سکتے۔ اوپر والا پورشن بھی اس لحاظ سے موزوں نہیں تھا، کمرے میں گھسنے والے نے لازماً ڈیوٹی کے لیے اوپر چڑھنا تھا۔ لے دے کے دروازے کے کواڑ تھے جن کے پیچھے خود کو چھپانے کی کوشش کی جا سکتی تھی، مگر وہ کوشش بھی اس صورت میں کامیاب ہوتی کہ کمرے میں داخل ہونے والا بغیر دائیں بائیں غور کیے دوسری منزل پر چڑھ جاتا۔ اگر چارپائی کے اوپر ایسی چادر بچھی ہوتی جس کی وجہ سے کمرے میں داخل ہونے والے کو اس کے نیچے چھپا ہوا بندہ نظر نہ آ سکتا تھا تو وہ ایک بہترین جگہ تھی، لیکن بدقسمتی سے اس کے اوپر چٹائی بچھی تھی اور اس کے نیچے چھپنے والا مرد کسی تردد کے بغیر نظر آ سکتا تھا۔ میں نے دروازے کی درز سے جھانکا۔ جانان خان کے دونوں ملازم پہلوان سے الوداعی مصافحہ کر کے رخصت ہو رہے تھے۔ ان کے دروازے سے باہر نکلنے تک پہلوان صحن میں کھڑا رہا۔ اس کے بعد یقینی طور پر اس نے اپنی ڈیوٹی پر پہنچنا تھا، گو اس پر قابو پانا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، مگر اس صورت میں ہمارا پلان فیل ہو جاتا اور چودھری اپنے ملازموں کی غیر موجودگی سے بھڑک بھی سکتا تھا۔ لیکن اس دن شاید ہماری قسمت عروج پر تھی کہ جیسے ہی گاڑی کے سٹارٹ ہو کر چلنے کی آواز آئی، پہلوان نے گیٹ میں موجود کھڑکی کی کنڈی اندر سے لگائی اور عمارت کے پچھواڑے کی جانب چل پڑا۔ وہ جیسے ہی میری نگاہ سے اوجھل ہوا، میں نے آہستگی سے دروازے کا کواڑ کھول کر باہر جھانکا۔ وہ حویلی کی پشت کی جانب بڑھتا دکھائی دیا۔ میرے اندازے میں وہ اپنے ساتھی کو کھانے کی اطلاع دینے گیا تھا۔ یہ چند لمحے ہمارے لیے غنیمت تھے، ورنہ بعد میں ہم چوہے کی طرح اس کمرے میں پھنس جاتے۔ امجد چلو، اس کے عمارت کے پیچھے غائب ہوتے ہی میں نے تیز لہجے میں کہا، اور ہم دونوں تیزی سے اندرونی عمارت کی طرف بڑھے۔
ہماری حتی الوسع کوشش یہی تھی کہ ہمارے پاؤں کی آواز نہ نکلے، اور ہم اپنی اس کوشش میں کامیاب بھی رہے تھے۔ ہم اندرونی عمارت کے قریب پہنچنے والے تھے کہ میرے کانوں میں پہلوان کی آواز آئی، جو سعدی کو کھانے کے لیے بلا رہا تھا۔ اس نے شاید مورچے کے اوپر چڑھنے کی زحمت گوارا نہیں کی تھی کہ اس کی زوردار آواز ہمارے کانوں تک پہنچ رہی تھی۔ حویلی کا طرز تعمیر مقامی تھا۔ چھوٹا سا برآمدہ عبور کر کے ہم اندر داخل ہوئے۔ ایک مختصر سی گیلری تھی جس کے دونوں جانب اور سامنے کی طرف کمروں کے دروازے نظر آ رہے تھے۔ مجھے پتا تھا کہ ان کے سامنے والے کمروں کے ساتھ ملحق اور بھی بہت سارے کمرے موجود ہوں گے، کیونکہ مقامی لوگ کمرہ در کمرہ تعمیر کے عادی تھے۔ اس کی وجہ شاید اس سردی کے موسم میں سردی کی شدت کو کم کرنا ہو جو اس علاقے میں ریکارڈ پڑتی تھی۔ اس منحوس کا کمرہ کون سا ہو سکتا ہے؟ امجد نے برآمدے کے مین دروازے کے کواڑ بند کر دیے۔ جو کمرہ سب سے زیادہ پرتعیش اور سجا ہوا ہوگا وہی اس کا ہوگا، آخر چودھری ہے۔ میں جیب سے پینسل ٹارچ نکال کر آگے بڑھ گیا۔ گو جس وقت ہم اندر داخل ہوئے تھے اس وقت ابھی تک سورج غروب نہیں ہوا تھا، جبکہ عمارت کے اندر روشنی کا کوئی خاطر خواہ بندوبست بھی نہیں کیا گیا تھا، اس لیے گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ برآمدے کے مین دروازے کے ساتھ 2 کھڑکیاں موجود تھیں جو بند تھیں۔ ان کو کھولنے سے گیلری میں خاطر خواہ روشنی پھیل سکتی تھی، مگر اس قسم کا کوئی خطرہ ہم مول نہیں لے سکتے تھے۔ تھوڑی دیر اندرونی عمارت میں گھومنے کے بعد ہی ہم نے چودھری کی خوابگاہ تلاش کر لی۔ لکڑی کا جہازی سائز بیڈ اور فرش پر بچھا ہوا ایرانی قالین دیکھتے ہی ہمیں یقین ہو گیا کہ وہ چودھری کی خوابگاہ تھی۔ وہاں چھپنے کے لیے سب سے بہترین جگہ بیڈ لگا۔ ہم اس کے نیچے گھس کر آرام سے لیٹ گئے۔ یہاں تک تو ڈن ہو گیا، اب آگے کیا کرنا ہے؟ امجد چارپائی کے نیچے لیٹتے ہی بولا، ماجے اس کتے کے ساتھ جتنے بندے موجود ہیں یہ رحمان خیل کے ہیں، اور میرے گھر کو جلانے میں یہ بھی برابر کے شریک ہیں۔ چودھری کو گرفتار کرنے کے بعد ان میں سے ایک کو بھی نہیں بچنا چاہیے۔ میرا خیال ہے ایک آدھی پہرا دیتا ہوگا، باقی سب تو سو جاتے ہوں گے، کیونکہ چودھری کو یہاں کسی سے کوئی خطرہ تو ہے نہیں۔ کوئی بات حتمی طور پر نہیں کہی جا سکتی، ہو سکتا ہے تمام سو جاتے ہوں، یہ بھی ممکن ہے کہ 3-4 آدمی بیک وقت جاگتے ہوں۔ ایک دفعہ چودھری پر قابو پالیں پھر دیکھا جائے گا، امجد نے کہا، اور ہم دونوں نے خاموشی ساتھ لی۔ وقت تھم سا گیا۔ سیکنڈوں والی سوئی کی حرکت بھی اتنی سست ہو گئی تھی گویا کوئی چیز اسے حرکت سے روک رہی ہو۔ میرا دماغ اس وقت عجیب و غریب خیالات کی آماج کا بنا ہوا تھا۔ وہ وقت قریب آ گیا تھا جس کا میں کافی عرصے سے منتظر تھا۔ اپنے پیاروں کی صورتیں میری نگاہوں میں گھومنے لگیں، سعدیہ، عدنان، امی، ابو، حاکم، احمد، محمد جان، بھابھی، بھتیجے، تمام کے ہنستے مسکراتے چہرے۔ میری آنکھوں میں پانی بھرتے گئے۔ میں ان میں سے کسی کو بھی چودھری کے ظلم سے نہیں بچا سکا تھا، لیکن چودھری کو عبرتناک انجام سے دوچار کر کے میں اپنے دکھتے ہوئے زخموں پر مرہم رکھ سکتا تھا۔ ہمیں اس بیڈ کے نیچے بہت سا وقت گزارنا پڑا۔ وہ رات میری زندگی کی طویل ترین رات تھی، اور پھر خدا خدا کر کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں۔ چودھری کے کمرے سے باہر ہمیں بہت سے بندوں کی ملی جلی آوازیں سنائی دیں۔ ہم نے بے ساختہ چھو کر ایک دوسرے کے جاگنے کو یقینی بنایا۔ دروازہ کھلا اور چودھری کی منحوس آواز میرے کانوں میں پڑی، شادی خان، کرم شاہ کو بولو جنریٹر جلدی سے آن کرے۔ جی چودھری صاحب، ایک دوسرے بندے کی آواز آئی، مگر اس کے جانے سے پہلے ہی جنریٹر سٹارٹ ہونے کی ہلکی سی گڑگڑاہٹ سنائی دی اور کمرے میں ٹیوب لائٹ کی دودھی روشنی پھیل گئی۔ چارپائی کے نیچے سے مجھے چودھری اکبر کے جوتے نظر آ رہے تھے۔ وہ آہستہ قدموں سے چلتا ہوا اور چارپائی پر بیٹھ گیا۔ تم لوگ آرام کرو، صبح جنگل خیل مال لے کر جانا ہے۔ شادی خان، کرم شاہ اور میر علی تینوں صبح سویرے نکل جانا، مجھے جگانے کی ضرورت نہیں۔ کتنا مال لے جائیں؟ شادی خان مستفسر ہوا۔ ان کی ڈیمانڈ کتنی تھی؟ 10 کلو۔ 15 کلو لے جانا، شاید زیادہ ضرورت پڑ جائے۔ ٹھیک ہے چودھری صاحب۔ اس مرتبہ بھی شادی خان بولا، شاید وہ کوئی منشی ٹائپ چیز تھا۔ اور کچھ؟ نہیں شکریہ، آپ لوگ آرام کریں۔ اور تمام بندے سلام کہتے ہوئے چودھری کے کمرے سے نکل گئے۔ ان کے جانے کے بعد چند لمحے چودھری اپنی جگہ پر بیٹھا رہا اور پھر اٹھ کر کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر کے باتھ روم میں گھس گیا۔ اس دوران ہم چپ چاپ خاموشی سے لیٹے رہے۔ یوں بھی اس قسم کی سچویشن میں ہم بغیر بولے ایک دوسرے کے ارادے کو سمجھ لیتے تھے۔ باتھ روم سے باہر آ کر وہ بیڈ کے نزدیک آیا اور جھک کر کوئی چیز اٹھانے لگا، اور پھر ہلکی سی کھنکھناہٹ سن کر میں نے اندازہ لگایا کہ وہ چابیاں تھیں۔ چابیاں اٹھا کر وہ مڑا۔ اس کے قدم مجھے بیڈ کی پائنٹی کی طرف بڑھتے نظر آئے۔ میں نے بیڈ کے نیچے سے سر نکال کر دیکھا، وہ دیوار کے ساتھ لٹکی ایک بڑی سی تصویر کو اتار کر نیچے رکھ رہا تھا۔ تصویر کے پیچھے ایک سیف کا دروازہ نظر آیا۔ اسی طرح کا سیف میں نے بکنگ کلرک کے گھر بھی دیکھا تھا، جو بعد میں میرے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ میں چارپائی کے نیچے سے نکل آیا۔ امجد نے بھی میری تقلید کی تھی۔ چودھری سیف کا دروازہ کھول کر اس پہ منہمک تھا۔ چودھری، میں نے آہستہ سے پکارا۔ وہ بدک کر پیچھے مڑا۔ تم عمر؟ اس کی آنکھیں حیرت و خوف کے ملے جلے تاثرات سے پھیل گئی تھیں۔
بڑی تیز یاداشت ہے تیری چودھری، میں تو سمجھ رہا تھا تو مجھے بھول گیا ہوگا۔ اس نے ہونٹوں پر زبان پھرتے ہوئے چور نظروں سے دروازے کی طرف دیکھا، مگر اس کے دیکھنے سے پہلے امجد آہستہ قدموں سے دروازے کی طرف چل پڑا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اس نے کیا کرنا تھا۔ عمر جان، میں تیرے ساتھ سودا کرنا چاہتا ہوں، یہ پیسے لے لو۔ اس نے سیف کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے علاوہ میرے اکاؤنٹ میں کافی رقم موجود ہے، تمام تمہارے حوالے کر دوں گا۔ چودھری، رقم تو نہیں، البتہ دوسری شرط پر سودا ہو سکتا ہے۔ کون سی؟ وہ ہکلایا۔ مجھے تیری تمام شرط منظور ہیں۔ بڑی آسان شرط ہے، میرے گھر والے واپس کر دو۔ عمر جان کا کوئی ممکن شرط بتلاؤ۔ بتا دوں گا، میں نے سرد لہجے میں بولا، اور دوسرے لمحے میرا بایاں مکہ پوری قوت سے اس کی کنپٹی پر جا کر لگا۔ وہ اچھل کر سیف کے دروازے سے ٹکراتے ہوئے نیچے گر پڑا۔ اس کے منہ سے ایک بلند کرا خارج ہوئی، مگر اس کے بعد وہ بے حس و حرکت ہو گیا۔ ماجے، اسے باندھنے کے لیے کوئی رسی دیکھو۔ میں اس کے متعلق کوئی رسک نہیں لینا چاہتا، حالانکہ مجھے امید تھی کہ وہ 2 گھنٹے تک کے لیے بے ہوش ہو چکا ہے۔ سلنگ سے باندھ لیتے ہیں۔ وہ اپنی کلاشن کوف سے سلنگ نکالنے لگا۔ نہیں، بستر کی چادر سے پٹیاں پھاڑ لو۔ اور وہ سر ہلاتا ہوا بیڈ کی طرف بڑھ گیا۔ بیڈ کی چادر سے اس نے خنجر کی مدد سے 2 پٹیاں لمبائی کی رخ پھاڑی اور ان سے چودھری کے ہاتھ پاؤں مضبوطی سے باندھ دیے۔ اس کے منہ پر بھی پٹی باندھ دو۔ میں نے چادر سے مزید ایک پٹی پھاڑ کر امجد کی جانب بڑھائی۔ اس سے سر ہلاتے ہوئے پٹی لے کر اس کے منہ پر باندھ دی۔ تم اس کا خیال رکھو، میں ذرا باہر والے سرماؤں سے نمٹ لوں۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ ادھر محفوظ ہے، دونوں چلتے ہیں۔ تیرا اکیلا جانا مناسب نہیں، البتہ اسے بیڈ کے نیچے چھپا دیتے ہیں۔ اس نے چودھری کو بیڈ کے نیچے گھسیڑ دیا۔ ایک لمحے کے لیے سوچ کر میں نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کمرے کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ کنڈی کھول کر میں نے آہستہ سے باہر جھانکا، کوئی بھی نظر نہ آیا۔ دوسرے کمرے کو عبور کر کے ہم گیلری میں آ گئے۔ گیلری خالی پڑی تھی اور اس میں ایک ٹیوب لائٹ جل رہی تھی۔ برآمدے والا دروازہ اور کھڑکیاں بند تھیں، اس لیے ہمارے باہر سے دیکھنے جانے کا کوئی خطرہ موجود نہیں تھا۔ البتہ گیلری کے ساتھ موجود کمروں میں سے کوئی باہر جھانک سکتا تھا تو ہم آسانی سے نظر آ جاتے۔ پہلے کمرے یا باہر؟ امجد دھیمی آواز میں مستفسر ہوا۔ تم کمرے سنبھالو، میں باہر جاتا ہوں۔ اس سے بہتر یہ ہوگا کہ تم برآمدے کے دروازے کے ساتھ چھپ کر مجھے پروٹیکشن مہیا کرو، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ بغیر شور شرابے کے انہیں مردار کر دوں۔ لیکن اس کے برعکس ہونے کی صورت میں تم اندر باہر دونوں سائڈوں کو بآسانی کور کر لو گے۔ مجھے اس کی تجویز نہایت مناسب لگی، اور میں اسبات میں سر ہلاتے ہوئے برآمدے کی جانب بڑھ گیا۔ دروازے کے ساتھ میں اس طرح چھپ کر کھڑا ہو گیا کہ اندر باہر دونوں طرف نظر ڈال سکوں۔ امجد نے میری پوزیشن دیکھ کر اطمینان بھرے انداز میں سر ہلایا اور دبے قدموں نزدیکی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازے پر آہستہ سے دباؤ ڈال کر اس نے میری جانب دروازے کے بند ہونے کا اشارہ کیا اور دستک دینے کی اجازت مانگی۔ میں اس بات میں سر ہلانے ہی والا تھا کہ بجلی کی سی سرحد سے ایک سوچ میرے دماغ میں ابھری، اور میں نے اشارے سے اسے روک کر اس کی جانب قدم بڑھائے۔ وہ بھی میری طرف چل پڑا تھا۔ کیا بات ہے؟ اندر سے کچھ پوچھا گیا تو تمہارے لیے پشتوں میں جواب دینا مشکل ہوگا، اس لیے تم میری جگہ پر چلے جاؤ اور یہ کام مجھ پہ چھوڑ دو۔ امجد سر ہلاتا ہوا برآمدے والے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے پوزیشن میں ہوتے ہی میں نے دروازے کو ہلکے سے کھٹکھٹایا۔ سر چل دے ہلکا۔ کیا بات ہے لڑکے؟ کمرے میں موجود آدمی نے چارپائی سے اٹھنے کی زحمت گوارا نہیں کی تھی۔ پشتوں میں حلق لڑکے کو کہتے ہیں، مگر اکثر لوگ اسے بطور تکیہ کلام بھی استعمال کرتے ہیں، اور ایسے آدمی بعض دفعہ تو اپنے سے بڑے عمر والے کو بھی لڑکا کہہ دیتے ہیں۔ اس وقت بھی کمرے میں موجود آدمی نے اسی معنی میں مجھے لڑکا کہا تھا۔ ورقوں کو لاؤ کا دروازہ تو کھولو۔ میں نے اپنی آواز پہلوان کی طرح بھاری اور کرخت بنانے کی کوشش کی، لیکن اس میں مجھے کوئی خاص کامیابی نہ ہوئی۔ خوش قسمتی سے اندر موجود آدمی بغیر میری آواز پر توجہ دیے کسی اور سے مخاطب ہوا۔ ہلکا نور تاج ورقوں لاؤ کا۔ اوہ لڑکے، نور تاج اٹھو، دروازہ کھولو۔ اس کا مطلب ہے کمرے میں کم از کم 2 آدمی تو لازماً موجود ہیں۔ میرے دماغ میں سوچ ابھری، مگر مزید کچھ سوچنے سے پہلے دروازے کے اندرونی جانے پاؤں کی آہٹ ابھری اور میں ہمتاً کوش دروازے کی جانب متوجہ ہو گیا۔ کنڈی کھلنے کی آواز سنتے ہی میں دروازے کے سامنے سے ہٹ گیا تاکہ دروازہ کھلتے ہی اس کی نظر مجھ پہ نہ پڑے، اور میری تدبیر کارگر رہی۔ دروازہ کھولنے والے کو جب کوئی نظر نہ آیا تو وہ بڑبڑاتے ہوئے باہر نکلا۔ میں اس کے استقبال کے لیے تیار تھا۔ کلاشن کوف میں نے دیوار کے ساتھ کھڑی کر دی تھی کیونکہ میں چاہتا تھا کہ حتی الوسع فائر کی نوبت نہ آئے۔ وہ قریباً میرا ہی ہم عمر تھا۔ مجھے دیکھ کر اس کا منہ حیرت سے کھلا، مگر چیل کی طرح اس پہ جھپٹتے ہوئے میں نے ایک ہاتھ اس کے منہ پر اس طرح رکھا کہ اس کی آواز اس کے گلے میں ہی گھٹ گئی۔ دوسرا بازو اس کے گلے میں ڈالتے ہوئے میں نے بھرپور جھٹکا دیا اور کھڑک کی آواز کے ساتھ اس کا منکا ٹوٹ گیا۔ اس کے تڑپتے جسم کو آہستہ سے زمین پر لٹا کر میں تیزی سے کمرے میں گھس گیا۔ اندر ہلکی پاور کا بلب روشن تھا۔ اس روشنی میں ایک بندہ ہلکی چادر اوڑھے چارپائی پر لیٹا نظر آیا۔ دوسری چارپائی خالی پڑی تھی، اس پہ سونے والا ہمیشہ کے لیے سو گیا تھا۔ میں نے سونے والے
کی چادر کھینچ کر اتاری۔ کیا ہے؟ وہ گڑبڑاتے ہوئے اٹھ بیٹھا۔ بات یہ ہے مسٹر کے عمر جان گڈا پور ولد ہاشم جان گنڈا پور اپنا بدلہ لینے کے لیے پہنچ گیا ہے۔ اسے سفر آخرت پر روانہ کرنے سے پہلے میں نے اپنا تعارف کرانا ضروری سمجھا۔ میں یہاں اسے کوئی بات نہ بن پڑی، مگر میرے پاس اسے ڈائلاگ بازی کا ٹائم نہیں تھا اور اس کی گردن توڑتے ہوئے اسے بھی میں نے ساتھی کے پاس پہنچا دیا۔ گیلری میں پڑے بندے کو اندر گھسیٹ کر میں دروازے کو اندر سے بند کر کے باہر نکل آیا۔ دیوار کے ساتھ کھڑی کلاشن کو اٹھا کر میں نے امجد کو 2 انگلیاں کھڑی کر کے بتلا دیا کہ کمرے میں صرف 2 آدمی تھے۔ اگلا دروازہ مجھے کھلا ہوا ملا۔ کواڑ کو آہستہ سے دھکیلتے ہوئے میں نے اندر جھانکا، مگر اندر گھپ اندھیرا تھا۔ جیب سے پینسل ٹارچ نکال کر چلائی تو اس کی باریک روشنی میں مجھے کمرہ خالی نظر آیا۔ اس کے بعد والا کمرہ بھی مجھے خالی ملا۔ اس کمرے کے اندر 2 مزید اندرونی کمرے بنے ہوئے تھے۔ اندرونی کمرے میں چارپائیوں پر بسترے تو بچھے ہوئے تھے، مگر سونے والا کوئی نہیں تھا۔ اب گیلری کی اس لائن میں آخری کمرہ رہ گیا تھا، البتہ مخالف سمت کے کمرے میں اب تک نہیں دیکھ سکا تھا۔ آخری کمرے میں جھانکنے پر مجھے وہ کمرہ بھی خالی نظر آیا، البتہ اس کمرے کے ساتھ موجود اندرونی کمرے میں مجھے بند دروازے کی درز سے روشنی نکلتی ہوئی نظر آئی۔ میں دبے قدموں اس جانب بڑھ گیا۔ دروازے کی کھلی درزوں سے جھانکنے پر اندر 4 آدمی تاش کے پتے پکڑے خاموشی سے اس میں منہمک نظر آئے۔ ان کے انداز سے مجھے پتہ چل گیا کہ وہ جوا کھیل رہے ہیں، ورنہ گپ شپ کی گیم میں ان کے درمیان ہلڑ بازی مچی ہوتی۔ میں نے دروازے پر آہستہ سے دباؤ ڈالا اور یہ محسوس کرتے ہی کہ دروازہ کھلا ہے میں ایک جھٹکے سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ اس خاموش ماحول میں دروازہ کھلنے کی آواز کسی دھماکے سے کم نہ تھی۔ چاروں نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ کون ہو تم؟ سوال پوچھنے والے کی آواز سے میں پہچان گیا، وہ شادی خان تھا۔ نہیں پہچانا؟ تم عمر جان ہو نا؟ اس مرتبہ کرم شاہ پہلوان بولا۔ صحیح پہچانا، میں ہی وہ بدنصیب عمر جان ہوں جسے تم لوگوں کے ظلم نے کہیں کا نہ رکھا۔ مگر ہم نے کیا کیا ہے؟ تیری دشمنی تو چودھری صاحب کے ساتھ تھی، ہم تو اس کے ملازم ہیں۔ میرے لہجے میں ابلتے ہوئے غم و غصے کی شدت نے پہلوان کو لرزا دیا تھا۔ افسوس صرف اس بات کا ہے کہ میرے پاس تمہیں تڑپا تڑپا کر مارنے کا ٹائم نہیں ہے۔ بہرحال تمہاری قسمت۔ یہ کہتے ہی میں نے سیفٹی لیور کو بس پر سیٹ کر کے ٹریگر پریس کر دیا۔ ٹر کی آواز میں نے ان کی کربناک چیخیں گونجی اور وہ ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگے۔ میں چند لمحے وہیں پہ کھڑا ان کے تڑپنے کا نظارہ کرتا رہا۔ انہیں مارتے ہوئے مجھے عجیب سی تسکین محسوس ہوئی تھی۔ یوں لگا جیسے کسی سختی سے مطالبہ کرنے والے قرض خواہ کو میں نے اس کے قرض کی ادائی کر دی ہو۔ میری محویت فائرنگ کی آواز سے ٹوٹی۔ میں جلدی سے باہر نکلا۔ میرے اندازے کے مطابق فائر کرنے والا امجد تھا۔ باہر نکلنے پر اس کی تصدیق بھی ہو گئی۔ جانو صاحب 2 تھے۔ میں جیسے ہی اس کے قریب پہنچا وہ آہستہ سے بولا، 6 کو میں نے بھی جہنم کا ٹکٹ پکڑا دیا ہے۔ میرا خیال ہے یہ اتنے ہی تھے، مگر احتیاطاً میں صحن کا چکر لگا آتا ہوں، تم بقایا کمرے دیکھ لو۔ امجد نے مشورہ دیا اور میں سر ہلاتے ہوئے اندر کی جانب بڑھ گیا، جبکہ امجد کا رخ صحن کی طرف تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہم دونوں چودھری کے بیڈ روم میں اکٹھے ہو گئے تھے۔ امجد کا خیال درست نکلا کہ چودھری کے علاوہ اس گھر میں کوئی نہیں بچا تھا۔ اب اس کا کیا کرنا ہے؟ امجد نے چودھری کو چارپائی کے نیچے سے گھسیٹا۔ اسے ساتھ لے کر جانا ہے، میں اسے آسان موت کے حوالے نہیں کرنا چاہتا۔ اس نے میری ذات کو جو نقصان پہنچایا ہے اس کی تلافی ناممکن ہے۔ میں بھی اسے ایسا ہی نقصان پہنچانا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں یہ زندہ رہے، مگر اس کی زندگی موت سے بدتر ہو۔ یہ موت مانگے مگر موت نہ ملے، اور اس کی زندگی کی خوشیاں اور راحتیں میں چھین لوں، اور یہ جیتی جاگتی حسرت بن جائے۔ یہ میں شاید کچھ اور بھی کہتا، مگر امجد نے میری بات کاٹی۔ ٹھیک ہے جانو، اب چلو، کیونکہ یہاں رکنا مناسب نہیں ہے۔ یہ نہ ہو کہ فائرنگ کی آواز اس کے کسی ہمدرد کو اس کی جانب متوجہ کر دے اور ہمارے لیے خواہ مخواہ ایک لا حاصل مشغلہ شروع ہو جائے۔ ٹھیک ہے چلو، میں نے اس کی تائید کی۔ اس رقم کا کیا کریں؟ امجد نے سیف کے کھلے دروازے سے جھلکتی رقم کی طرف میری توجہ دلائی۔ یہ بھی ساتھ لے چلتے ہیں، راستے میں کام آئیں گی۔ اور امجد نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ایک تکیے کا کور اتار کر اس میں وہ ساری دولت بھر لی۔ اس کے علاوہ سونے کی کچھ اینٹیں بھی وہاں پڑی تھیں، وہ سمیٹ کر امجد نے اسی تھیلے میں ڈال دی۔ یہ پکڑو، میں اسے سنبھالتا ہوں۔ اس نے تھیلا میری جانب بڑھایا۔ امجد نے چودھری کے سر کے بالوں سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے باہر کی جانب چل پڑا۔ اس کی اس حرکت سے چودھری کے خلاف اس کے دل میں موجود نفرت کا اظہار ہو رہا تھا۔ چودھری نے ہوش میں آ کر غونغاں شروع کر دی، مگر منہ پر پٹی بندھے ہونے کی وجہ سے وہ کوئی بات نہ کر سکا۔ ہم دونوں بھی اس کی تکلیف پر توجہ دیے بغیر چلتے جا رہے تھے، بلکہ ہمارا تو مقصد ہی اسے اذیت دینا تھا۔ صحن کے ایک کونے میں چھپر نما گیراج بنا ہوا تھا، جس میں 3 گاڑیاں کھڑی تھیں۔ ایک ڈبل کیبن کی عقبی نشستوں کے درمیان چودھری کو پٹک گئے۔ امجد خود بھی پیچھے ہی بیٹھ گیا۔ میں نے سٹیئرنگ سنبھالی اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ گیٹ پر پہنچ کر میں نے گاڑی روکی۔ امجد نے گیٹ کھولا اور ہم ایک مرتبہ پھر چل پڑے۔ جانان خان سے ملو گے؟ ہاں، میں نے اس بات میں سر ہلایا۔
اس نے ہماری مدد کی ہے، اس کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ اس کے علاوہ راستے کے بارے میں بھی اس سے معلومات لینی ہے۔ جس راستے سے ہم چل کر آئے ہیں اس راستے سے اس منحوس کو ساتھ لے جانا مشکل ہوگا۔ اس 2.5 من کی لاش کو کون کندھوں پر اٹھائے گا؟ جبکہ افغانستان کے راستے سے ہم لا علم ہیں۔ البتہ جنان خان ضرور اس راستے سے کے بارے میں معلوم ہوگا۔ چلے گا تو خیر ہی اپنے پاؤں پر۔ البتہ تم افغانستان والے راستے کو بہتر سمجھتے ہو تو یوں ہی صحیح۔ ہم جس وقت جنان خان کی حویلی میں پہنچے وہ جاگ رہا تھا، کیونکہ اطلاع دینے والے ملازم کے ساتھ ہی وہ باہر آ گیا تھا۔ اب وہ جاگنا ہماری وجہ سے تھا یا لذا کی قربت نے اسے سونے نہیں دیا تھا، اس بات سے میں لا علم تھا۔ آپ لوگ اندر کیوں نہیں آ رہے اور کیا بنا آپ کے کام کا؟ وہ ایک ہی سانس میں 2 سوال کر گیا۔ ملک صاحب ہم کامیاب ہوئے ہیں اور اس وقت ہم سفر کی تیاری میں ہیں۔ ادھر رکنا ہم موضوع نہیں سمجھتے۔ آپ کے پاس آنے کا مقصد ایک تو آپ کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ آپ کے تعاون سے ہمیں اپنے مقصد میں کامیابی ہوئی ہے، دوسرا ہمیں افغانستان کے راستے سے چودھری اکبر کو اپنے ساتھ لے کر جانا ہے اور راستے کے بارے میں آپ ہماری رہنمائی کر دیں۔ آپ لوگ اندر تو چلے نا، کچھ چائے پانی ہو جائے، صبح چلے جانا۔ ابھی تو یوں بھی صبح ہونے میں 2-3 گھنٹے ہی باقی ہیں۔ شکریہ ملک صاحب، مگر ہم اندر جانے معذرت کریں گے۔ جیسے تمہاری مرضی، اور راستہ اتنا مشکل نہیں ہے۔ آپ لوگ جنگل خیل سے سیدھا آگے نکلو گے تو جنان خان نے راستے کے بارے میں مختصر الفاظ میں کافی کارآمد باتیں بتلا دیں۔ آخر میں بولا، عمر جان اگر رقم یا کسی اور چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک مجھے کہہ سکتے ہو۔ بہت مہربانی ملک صاحب، اب اجازت۔ یار زندہ صحبت باقی۔ میں نے مانکے کے لیے بازو پھیلا دیے۔ اس سے مل کر ہم گاڑی میں بیٹھے اور الوداعی انداز میں ہاتھ ہلاتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گئے۔ تیز رفتاری سے سفر کرتے ہوئے ہم مشکل صبح کی اذانوں کے ٹائم جنگل خیل پہنچ گئے۔ گاڑی کا رخ عبد المجید کے گھر کی طرف موڑتے ہوئے میں نے کہا، میرا خیال ہے آج کا دن سعدیہ کے ہاں گزاریں، ایک تو کچھ آرام کر لیں گے کہ آگے ہمیں بہت لمبا سفر درپیش ہوگا، اس کے علاوہ دونوں سے الوداعی ملاقات بھی ہو جائے گی۔ امجد نے فقط سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ دوسری دستک پر ہی عبد المجید نے دروازہ کھول دیا۔ ہمیں دیکھتے ہی اس کے خوابیدہ چہرے پر خوشی کی چمک لہرائی، جو اس بات کا مظہر تھی کہ وہ ہمیں دل سے پسند کرتا تھا۔ ہم دونوں سے مل کر اس نے گاڑی کے لیے مکمل دروازہ کھول دیا۔ گاڑی صحن میں رو کر ہم نے چودھری کو گھسیٹ کر باہر نکالا اور ایک خالی کمرے میں منتقل کر کے باہر سے دروازہ بند کر دیا۔ ہماری باتوں کی آواز سے سعدیہ بھی جاگ گئی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ بے ساختہ مجھ سے لپٹ گئی۔ بھیا بڑی دیر لگا دی۔ ہاں گڑیا، میں نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، مگر تیری دعا سے کامیاب ہوئے ہیں۔ شکر ہے اللہ کا، اس کے منہ سے بے ساختہ سا نکلا۔ اب تم فٹافٹ تگڑا سا ناشتہ تیار کرو تاکہ ہم کھا پی کر آرام کرنے کے لیے لیٹیں، سخت تھکے ہوئے ہیں۔ ابھی لو بھائی، وہ سرحد سے باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہی ایک پرتکلف ناشتے سے فارغ ہو کر ہم دونوں آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے، مگر اس سے پہلے مجید کو چودھری کا خیال رکھنے کی تاکید کرنا نہ بھولے تھے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔